اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزوں کا فتنہ ہے۔ کبھی غور کرنا، بڑے بڑے کالجوں میں آپ کا بیٹا بھاگلپور میں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کلکتہ میں پڑھ رہی ہے، قرآن سے دور ہے، وہ حدیث سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین کے علم سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے۔ آپ کا وہ بیٹا، آپ کی وہ بیٹی، آپ کو لگ رہا ہے صاحب وہ تو میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہے، آپ کے اس بیٹے اور بیٹی کے اندر سلو پوائزن ڈالا جا رہا ہے اسلام سے نفرت۔ آپ کی بیٹی کلکتہ میں 3 سال رہنے کے بعد جب گھر آتی ہے، اسے نقاب اچھا نہیں لگتا، اسے پردہ اچھا نہیں لگتا، باہر نکلنے لگتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نقاب پہ نکل، کہتی ہے ماں تو کیسی پرانے دور کی بات کرتی ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں میڈیکل کی تیاری کر رہی ہوں، میں انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے پردہ کی کیا ضرورت ہے۔ لڑکا بھاگلپور میں میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے، اس کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں چل جلسے میں چل تقریر سن لے، کہتا ہے مجھے جلسے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بہت نالج ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان ایسا تیار ہو رہا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ علماء کی محبت ہے۔ ہاں وہ میڈیکل کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ انجینئرنگ کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت پیسہ کما رہا ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا جانکار ہے، اس کے پاس اپنی ڈگری کی بڑی نالج ہے، مگر دین کی اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ لوگوں تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے، بہت جانکاری ہے، مگر دین کے معاملے میں تم بالکل لاپتہ ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ صدر محترم، ناظم اجلاس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامعہ اصلاح المومنین برہیٹ کا یہ سالانہ پروگرام جو اس پورے علاقے کا سب سے شاندار پروگرام ہوتا ہے، اور 2 دن کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ آج اس پروگرام کا پہلا دن اور اس کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھ سے پہلے ہمارے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ نے بڑی بہترین باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ امت کی برائیوں، امت میں پائی جانے والی کمزوریوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ موصوف کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ہم اور آپ
اکثر ایک چیز کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ ذلیل ہو رہا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والا عزت پا رہا ہے. جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اسے مسمار بھی کر دیا جا رہا ہے, اسے گرا بھی دیا جا رہا ہے, اسے ڈھا بھی دیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر شرک کا آستانہ کھڑا کیا جا رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ کیا نعوذ باللہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا اسلام دین برحق نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے, ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور اسلام سچا دین ہے اور اللہ ہمارا معبود ہے, تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس سوال کا جواب ہمیں دیا ہے. اس میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایمان کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے اور دنیا تمہیں مالا پہنائے گی, یہ پاسبل نہیں ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے اور دنیا تمہیں سلام کرے گی, یہ نہیں ہو سکتا. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا, ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو, تم سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو آزمایا تھا. ہم نے ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی تھی, طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی تھیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ اللہ کا دستور ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. وہ ہر دور میں اپنے ایمان والے بندوں کو آزمائے گا تاکہ سچوں کو الگ کر دے, جھوٹوں کو الگ کر دے, مومن کو الگ کر دے, منافق کو الگ کر دے. ایمان کے راستے میں آزمائش تو آئے گی. ایمان کا راستہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے. آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور آپ نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا تو تیار ہو جاؤ, آپ کے راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی. ہو سکتا ہے ایسا بھی دور آئے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آپ کے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں. ایسا دور بھی آ جائے کہ توحید کے بدلے میں آپ کو اپنی جان گنوانی پڑ جائے. اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا تھا, لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. اگر ایسا دور آ جائے کہ توحید کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں جلا دیا جائے, تم قتل ہو جانا, تم جلنے پر جلنا گوارا کر لینا, مگر توحید سے کمپرومائز مت کرنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ لکھنؤ سے 300 مسلمان, لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ پہنچتے ہیں, میں جگہ کا نام نہیں لوں گا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور پہنچتے ہیں 300 مسلمان, جس میں برقع پوش عورتیں بھی ہیں. اور وہاں جانے کے بعد ایک ایسی جگہ کی وہ زیارت کرنے جاتے, ایک ایسی جگہ کا دیدار کرنے جاتے, ایک ایسی جگہ کا درشن کرنے جاتے جہاں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک گھر گرا کر کے وہاں بت خانہ بنایا گیا. اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں. میڈیا ان مسلمانوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے, میڈیا کی نظر میں وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں.
میڈیا کہتا ہے کٹر مسلمانوں دیکھو تم کیسے مسلمان ہو، دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور موقع آیا تو فلاں کے آگے بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے، تم کیسے مسلمان ہو، تمہارے منہ سے تو اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ ہائے دنیا والوں، کان کھول کر کے سن لو، ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، ہم کسی کا نعرہ اگر لگائیں گے، کسی کی محبت کا ترانہ اگر گائیں گے، کسی کے آگے اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کسی اور کے در پہ سر جھکانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے۔ معاف کرنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسے آپ کی دولت سے پرابلم ہے، نہیں، نو پرابلم۔ ابھی میرے پاس ممبئی سے ایک عورت کی کال آئی، اسی بہار کی، بنگال کی رہنے والی وہ خاتون اس وقت ممبئی میں رہتی ہیں، کہنے لگی مولوی صاحب، شیخ صاحب، میرے والد ہائی کورٹ کے جج تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، بہت اونچی پوسٹ پر تھے، آج ممبئی میں 3 کروڑ کا بنگلہ انہوں نے بنایا ہے۔ مولوی صاحب سب کچھ اچھا ہے مگر میرے والد کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں علماء سے نفرت ہے، انہیں اسلام سے نفرت ہے، وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کے اندر دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر ہماری قوم میں ایسے جج تیار ہو رہے ہیں، ایسے وکیل تیار ہو رہے ہیں، ایسے ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور ان کے دل میں اسلام کی کوئی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں توحید نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے وکیل، ہمیں نہیں چاہیے ایسے جج، ہمیں نہیں چاہیے ایسے ڈاکٹر، ہم ایسے جاہل، ہم ان سے بہتر اس جاہل مسلمان کو سمجھتے ہیں جو زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے مگر اللہ کی توحید کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سر کس کے آگے جھکانا ہے، اسے معلوم ہے کس کے آگے نہیں جھکانا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا جن مدرسوں کا مذاق اڑا رہی ہے، حکومت کے نشانے پر مدرسے، اپنوں کے نشانے پر مدرسے، غیروں کے نشانے پر مدرسے، مگر برہٹ والوں اور جھارکھنڈ والوں اور گڈا والوں اور صاحب گنج والوں، کان کھول کر کے سن لو، جب تک یہ مدرسے موجود ہیں، جب تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں مدرسوں میں بلند کی جا رہی ہیں، جب تک آپ کے بچے یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب تک یہ مولوی حضرات یہاں پہ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، تب تک آپ کے بچے انشاءاللہ مرتد نہیں ہوں گے۔ یہاں سے پڑھنے والا بچہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگا، وہ اسلام کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ہم غریبوں کی پونجی کیا ہے میرے بھائی؟ ہم غریبوں کے مکان بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے اور معمولی دکان چلانے والا اور مزدوری کرنے والا مسلمان بھی اگر آج اسلام کی محبت اس کے سینے میں موجود ہے، اللہ کی توحید اس کے سینے میں موجود ہے، رب کعبہ کی قسم اس ارب پتی سے بہتر ہے جس نے بڑے پیسے کما لیے، جس نے بڑی پراپرٹی بنا لی، بہت بڑا بزنس سنبھال لیا، مگر گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتا ہے، گائے کے پیشاب کو لے کے پی جاتا ہے اور شرمگاہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس غیر مسلم سے، اس مشرک سے، اس کافر سے وہ جاہل مسلمان بہتر ہے۔ اپنی توحید پر ناز کرو میرے بھائی، کبھی دیکھو کسی کو، ابھی اخبار میں نیوز آئی کہ صاحب فلاں معبود جن کا ابھی نیا عبادت خانہ تعمیر ہوا ہے، ہمارے پردھان منتری جی نے جس کا افتتاح کیا ہے، صاحب فلاں معبود کے درشن کے لیے لوگ جا رہے تو ان کو بڑا خلل ہو رہا ہے، ان کے آرام میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ 15 گھنٹے جو ہے ان کی زیارت کی جائے، باقی ٹائم اس کی زیارت کو بند کر دیا جائے تاکہ ان کو آرام ملے۔ یہ یوٹیوبر لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیوں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اچھی بات کو کس طریقے سے صحیح غلط رنگ دے دیا جائے اور غلط تھمبنیل لگا دیا جائے، کوئی یوٹیوبر سے پوچھے۔ تقریر میں جو بات نہیں آئی ہے وہ آپ کو تھمبنیل پہ ملے گی، آدمی کھولے گا یار عبدالغفار صاحب نے کیا کہا، اندر کچھ موجود نہیں۔ اللہ کے واسطے میرے یوٹیوبر بھائیوں برا نہ ماننا، مجھے شوق نہیں آپ پر کسی طریقے کی پابندی لگانے کا، مگر آپ اپنی حرکتوں کو سدھار لو میرے بھائی، آپ کی وجہ سے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں علماء۔ حالات یہ ہے میرے بھائیوں، ہندوستان کا پڑھا لکھا انسان، انٹیلیجنٹ انسان جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ آج
پتھر کے بت کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا منظر دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا۔ اور جب توحید کے اس راستے پر آئے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ اسلام کا دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکے۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اے نبی، یہ کفار اور مشرکین تو یہی چاہتے ہیں، اسی لیے تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تم کو اسلام سے ہٹانا چاہتے، تم کو دین سے ہٹانا چاہتے، تم کو مرتد بنانا چاہتے ہیں۔ بظاہر تو مسلمان رہو، سر پہ ٹوپی بھی لگا لو، نام عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، لیکن تمہاری مینٹیلٹی کافر کی ہو جائے، تمہاری سوچ مشرک کی ہو جائے، تم اللہ کو نہ پہچانو، تم رسول کو نہ پہچانو، تمہیں توحید سے کوئی مطلب نہ رہے، ایسا مسلمان یہ چاہتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور یہ فتنے کم نہیں ہوں گے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک عورت جاتی ہے اپنے سونے کا کنگن لے کر کے سونار کے پاس، اور سونار سے کہتی ہے کہ ذرا اس کو دیکھ لو، اس کا وزن کیا ہے اور اس کا کتنا پیسہ مجھے ملے گا۔ سونار نے ترازو پہ رکھا، کنگن کا وزن نکلا 5 گرام۔ پھر سونار نے اپنی کسوٹی پر پرکھا کہ اس سونے کے کنگن کے اندر اوریجنل سونا کتنا ہے۔ اس کسوٹی پر جب اس نے پرکھا، اس نے کہا محترمہ آپ کے 5 گرام کے کنگن کا جو اوریجنل وزن ہے وہ تو 4 گرام ہے، اس کے اندر 1 گرام تو ملاوٹ ہے۔ ہمارے ایمان کی، ہمارے توحید کی، ہمارے دین کی ملاوٹ، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کے فتنوں کو بھیجا ہے میرے بھائیوں، تاکہ ایمان میں کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے الگ ہو۔ اور قیامت کے پہلے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کی ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے صحابہ کرام کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا هل ترون ما ترى، اے میرے صحابہ کیا وہ منظر تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارى الفتن كمواقع القطر خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طریقے سے داخل ہو جائیں گے جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، آپ کھڑکی بند کر لیں، دروازے بند کر لیں، تب بھی بوچھار اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا مثال دی ہے کہ اے میرے صحابہ فتنے اس قدر آئیں گے کہ جس طریقے سے بارش کی بوندیں اور بارش کی بوچھار تمہارے گھروں میں کمرے بند کرنے کے باوجود اور دروازے بند کرنے کے باوجود اور کھڑکی بند کرنے کے باوجود آ جاتی ہے، فتنوں کی چنگاری اور فتنوں کی بوچھار تمہارے گھروں میں پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے، موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں اور ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، میں جانتا ہوں رات کا آخری وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ایک مقرر کے لیے رات کو 1 بجے 1:30 بجے تقریر کرنا۔ اسے تقریر سنانے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ نیند کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے، لوگوں کو میں کیا سناؤں کہ وہ یہاں پہ ٹھہر جائیں، تھم جائیں، رک جائیں۔ مگر میں آج آپ کے سامنے بڑے اہم ٹاپک پر بات کر رہا ہوں، اس دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کے جائیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزوں کا فتنہ ہے۔ کبھی غور کرنا، بڑے بڑے کالجوں میں آپ کا بیٹا بھاگلپور میں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کلکتہ میں پڑھ رہی ہے، قرآن سے دور ہے، وہ حدیث سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین کے علم سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے۔ آپ کا وہ بیٹا، آپ کی وہ بیٹی، آپ کو لگ رہا ہے صاحب وہ تو میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہے، آپ کے اس بیٹے اور بیٹی کے اندر سلو پوائزن ڈالا جا رہا ہے، اسلام سے نفرت۔ آپ کی بیٹی کلکتہ میں 3 سال رہنے کے بعد جب گھر آتی ہے، اسے نقاب اچھا نہیں لگتا، اسے پردہ اچھا نہیں لگتا، باہر نکلنے لگتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نقاب پہ نکل، کہتی ہے ماں تو کیسی پرانے دور کی بات کرتی ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں میڈیکل کی تیاری کر رہی ہوں، میں انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے پردہ کی کیا ضرورت ہے۔ لڑکا بھاگلپور میں میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے، اس کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے چل جلسے میں چل تقریر سن لے، کہتا مجھے جلسے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بہت نالج ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، ایک بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان ایسا تیار ہو رہا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ علماء کی محبت ہے۔ ہاں وہ میڈیکل کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ انجینئرنگ کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت پیسہ کما رہا ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا جانکار ہے، اس کے پاس اپنی ڈگری کی بڑی نالج ہے، مگر دین کی اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ لوگوں، تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے، بہت جانکاری ہے، مگر دین کے معاملے میں تم بالکل لاپتہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام سفیان ثوری کہتے ہیں وہ لوگوں، بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں، اتنے جینیس ہوتے ہیں، اگر وہ سونے کے سکے کو اپنے انگلی کے ناخن پر رکھ لیں تو اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کر کے وہ سونے کے سکے کا وزن بتا دیں گے۔ وما کان یوسع ان یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج کتنے نوجوان لڑکے آپ کو مل جائیں گے، کتنی نوجوان لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی، بڑی پڑھی لکھی ہیں، بڑی قابل ہیں، لیکن 2 رکعت نماز کا طریقہ پوچھ لو نہیں بتا پائیں گے۔ ایسی نالج کس کام کی میرے بھائی؟ معاف کرنا، کسی کو اگر یہ لگتا ہے عبد الغفار صاحب ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہیں، اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہیں، میڈیکل کی تعلیم کے خلاف ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم کے خلاف ہیں، واللہ آپ نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا تو خود ارادہ ہے، اللہ نے توفیق دی، اپنی ایک بیٹی کو انشاءاللہ ڈاکٹر بناؤں گا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوگا۔ میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا بیٹا کل جب ڈاکٹر بن کر کے آئے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر کے آئے، اس کا مقصد صرف مریضوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہ ہو، وہ جب مریض کا علاج کرے تو مریض کو دوا دیتے وقت کہے کہ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، میں تمہیں دوا دے رہا ہوں، مگر شفا دینے والا اللہ ہے، اس سے لو لگانا، اس سے دعا کرنا، اور ساتھ میں دوا کھانا، تمہیں آرام مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا بیٹا IPS آفیسر بنے، پولیس کا آفیسر بنے، اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے باہر پولیس کے آفیسر کی جیپ کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لیے وکالت نہ کرے، جو حق اور انصاف کے لیے وکالت کرے، جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لالچ میں فیصلہ نہ کرے، حق اور انصاف کا فیصلہ کرے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے، مگر ساتھ میں اس کے پاس دین کی بھی نالج ہو۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں جلسے آپ نے بہت کرا لیے، اللہ کے واسطے اب تھوڑی سی توجہ اپنی قوم کے بچوں کو دینی تعلیم، بنیادی دینی تعلیم پر دینے پر بھی آپ ڈالتے ہیں۔ مدرسے تو غریبوں کے ہو گئے، مدرسے میں امیر کہاں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ جس کی آمدنی مہینے کی 20,000 ہے وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا۔ صاحب میرا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، وہ کہاں بھیجے گا؟ کانوینٹ میں بھیجے گا۔ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا، راجستھان کی دھرتی پر مسلمان لڑکیاں اسکول میں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ اسلام والشمس والقمر تجری لمستقر لها، اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوریہ کو نمسکار نہیں کرنا ہے، سوریہ اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے۔ جس دن میرا رب کہے گا اے سورج آج تجھے پچھم سے نکلنا ہے، اسی دن قیامت قائمہ ہو جائے گی۔ سورج کی مجال نہیں ہے اللہ کے حکم سے سرتا بھی کر سکے۔ میرے ہم سوریہ کو نمسکار کریں۔ آج ہماری قوم کا بچہ سوریہ کو نمسکار کر رہا ہے، ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں، اس کے منہ سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں، تف ہے ہم پر، لعنت ہے ہم پر۔ ہمارا بچہ جاہل مر جائے، بغیر پڑھے لکھے مر جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے۔ کانوینٹ میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، کرسمس کا تہوار آتا ہے، کانوینٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، سانٹا کلوز آتا ہے، بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے، بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چاکلیٹ مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے بھائی؟ آج کرسمس ہے۔ یہ کرسمس کیا ہے؟ آج گاڈ کو بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گاڈ کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے۔ اللہ اکبر۔
ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں. اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر علماء کو مکتب میں پڑھانے کے لیے رکھو, اور آپ کا جو بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے, آپ کی جو بچی اسکول میں جاتی ہے, 1 گھنٹے کے لیے صحیح, 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح, 2 گھنٹے کے لیے صحیح, اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام کرو. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے, چلو میرے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین پر, چلو میرے ساتھ بنگلور کی سرزمین پر, چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر, میں دکھاتا ہوں آپ کو. اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں 1 گھنٹہ آ کے پڑھتے ہیں, اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں, ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں, انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے, انہیں معلوم ہے رسول کون ہے, انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے. میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں. فتنوں کا دور ہے, حالات اس لیول پر پہنچ گئے. ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی, اس کے بارے میں نیوز آئی کہ صاحب وہ غیر مسلم ہو گئی, مرتد ہو گئی. اچھا, اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلک سے تھا جس مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ نظمیں پڑھی ہیں کہ میں ہندو تو ہوں, وہابی نہیں ہوں. جس مسلک کے اسٹیج سے یہ آواز دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں, وہابی نہیں ہوں, اور اہل حدیث مسلک کا مذاق اڑایا گیا, اور اپنی قوم کو بتایا گیا تم ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا. آج اس قوم کی 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے. ہم اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان لوگ پکڑتے اور کہتے بول اعلیٰ حضرت زندہ باد, بول وہابی مرد آباد, بول فلاں کافر. اس مسلمان کو دوسرے مسلمان لوگ پکڑ کر کے اس سے یہ نعرے لگواتے ہیں. اگر یہی اسلام ہے تو جب ہمارے مسلمان کو غیر مسلم پکڑ کر کے اپنے مذہب کا نعرہ لگواتا ہے اور اس کی جو ہے موب لنچنگ کرتا ہے تو ہم کیوں روتے ہیں؟ وہی کام کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں. نفرت کی یہ پاٹ شالائیں بند کر دو میرے بھائی. تمہارے نبی نے بڑے پتھر کھائے ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے. تمہارے نبی نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے.